الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے تربیت اولاد کے قرآنی اصول۔ آج اس عنوان کا 7واں حصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں بہت خوبصورت انداز میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے رب ذوالجلال کے فرامین موجود ہیں، جو ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ان اصولوں کے مطابق زندگی گزرے گی ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی بھی، تو یقیناً ہمارے لیے یہ راحت کا سماں ہوگا اور ہماری نسلوں میں بھی دین زندہ رہے گا۔ اور اگر ان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف ہم چلے گئے یا ہماری نسلیں چلی گئی تو دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے، کیوں یہ اصول اس ذات نے بتائے ہیں جس نے یہ مشینری ہماری جو ہے پیدا کی ہے، اور جو کوئی مشینری بناتا ہے اس کے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس مشینری کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیسے یہ صحیح کام کرے گی، کیسے نقصانات ہوں گے۔ مشینری بنانے والا اس کے پرزے ذات کی حقیقتوں کو بہتر جانتا ہے۔ ہمارا یہ وجود اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے یہ مشینری بنائی ہے، تو اللہ نے اس مشینری کی رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن جیسی مقدس کتاب دی ہے جس سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ہر دور اور زمانے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اس کتاب کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں۔ پھر آپ کے بعد ہر دور اور زمانے میں علماء کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ اس کتاب قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو خبردار کرتے رہیں کہ ہمارا یہ وجود کس طرح صحیح کام کرے گا، کس طرح جو ہے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، کون سی قرآن و حدیث کی ہدایات ہیں جن کے مطابق عمل کریں گے ہماری اور ہماری اولادوں کی نسلوں کی زندگی سنورے گی، اور کون سی ہدایات ایسی ہیں اگر ان کے خلاف چلے گئے تو ہم بھی برباد ہوں گے، ہماری آنے والی نسلوں میں بھی دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے، حضرت لقمان علیہ الرحمہ کی یہ بہت خوبصورت نصیحتیں ہیں جن پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، صرف یہ مت سمجھے کہ یہ بچوں کی تربیت کے اصول بتائے جا رہے، نہیں، ہم بڑے جو ہیں ہمارے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے ہم نے اس کمی کوتاہی کو دیکھنا ہے اور اس کو دور کرنا ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں دین کو نافذ کریں گے، اس کی خوشبو پھیلے گی تو ہماری نسلیں بھی اس سے معطر ہوں گی۔ کیوں؟ والدین کی نیکی کا اثر اس کی نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک سفر کر رہے تھے، اور سفر میں مختلف قسم کے سوالات اور ان کے جوابات، جن میں ایک مسئلہ یہ پیش آیا، ایک دیوار بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دینے سے انکار کر دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں دونوں، اور ان کی ایک دیوار گر رہی تھی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، یا گر گئی تھی تو اس کو بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر بول اٹھے، ایک تو بستی والوں نے ہمیں کھانا مانگنے پر بھی نہیں دیا، اور آپ نے مفت میں ان کی مزدوری کر کے ان کی دیوار کھڑی کر دی، کیوں ایسا کیا؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کو پہلے کہا تھا کہ میرے کسی بات پہ تو نے سوال نہیں کرنا، اعتراض نہیں کرنا، تو میرے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر چلنا ہے عہد و پیمان کیا تو میری کسی بات پہ تو نے اعتراض نہیں کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، صاحب شریعت تھے، وہ تکوینیات کو نہیں جانتے تھے۔ خضر علیہ السلام تکوینی نبی تھے، کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے آگے اللہ نے وہ علم ان کو دیا تھا، ان کو شریعت کا علم دیا تھا، اور جس کو شریعت کا علم ہے شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھے گا تو نبی خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ شریعت کے خلاف بات کو دیکھ کر اس پر خاموش ہو جانا یہ دلیل رضامندی کی ہوتی ہے، تو نبی ایسی بات پر خاموش نہیں رہ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھی سوالوں پر اعتراض کیا، یہاں بھی اعتراض کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے بعد میں کہا کہ اب میرا اور تیرا ساتھ اب نہیں رہ سکتا، 3 موقع ہو گئے، 3 سوالوں کے جواب آپ بول پڑے ہیں میرے ساتھ وعدہ کرنے کے باوجود بھی، لہٰذا تیرا اور میرا حاذا فراق بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان یہ جدائی کا وقت ہے، لیکن میں تیرے ان سوالوں کا جواب تجھے دے دیتا ہوں۔ جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ یہ جو دیوار تھی یہ اس شہر کے یتیم بچوں کی تھی، بچے بھی چھوٹے، ان کے والدین انتقال کر گئے تھے، والدین نے اپنا قیمتی اثاثہ، اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے رکھا تھا تاکہ ہمارے بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ نکال لیں گے۔ ابھی بچے چھوٹے ہیں، اور جو ہے اگر میں دیوار کو سیدھا نہ کرتا تو لوگ آ کر وہ خزانہ سارا لے جاتے، بچے محروم ہو جاتے، تو میں نے دیوار سیدھی کی تاکہ ان بچوں کے کام آ سکے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور کہا کہ ان بچوں کا جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس کی نیکی کے اثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے مال کی بھی حفاظت کر تاکہ صحیح سلامت اس کی نسل تک پہنچ سکے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی 7ویں پشت میں کوئی نیک آدمی گزرا تھا تو 7 پشتوں تک فرشتے حفاظت کر رہے نسلوں کی۔ تو آج اگر ہم کوئی نیکی کریں گے نا تو ہماری نسلوں کو اس کا فائدہ ملے گا، پہنچے گا، قرآن سے ثابت ہے یہ بات۔ اس لیے یہ قرآنی اصول صرف یہ مت سمجھے کہ بس بچوں کی تربیت ہے، ان کے لیے بات چیت ہو رہی، نہیں، قرآن سب سے پہلے بڑوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اپنی زندگی جب قرآن و سنت کے مطابق بنائیں گے تو ہماری نسلوں میں وہ اثر، وہ تاثیر اترے گی، وہ خوشبو ہماری نسلوں میں پیدا ہوگی، بیدار ہوگی، تو جو ہے مہکے گی تو انشاءاللہ سارا معاشرہ مہک اٹھے گا۔ تو بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں۔ گزشتہ جمعے میں اس آیت کریمہ کے پہلے جز پر بات ہوئی تھی، اقی یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کے قیام کے بعد دوسرا حکم کیا دے رہی ہے اپنے بچے کو؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ۔ آج صرف انہی 2 لفظوں میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ اپنے بیٹے کو تلقین کی جا رہی ہے، یعنی اپنی اولاد کو ہم نے ایسا نہیں بنانا کہ اپنی نماز روزے میں لگے رہیں، دوسرے کوئی فکر ہی نہ ہو، بلکہ فعال انسان بنا رہے ہم نے اپنی اولاد کو، ان کا کردار ہو معاشرے کے اندر، جہاں وہ برائی دیکھے وہاں وہ اچھے طریقے سے اس کو منع کریں۔
3 درجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے اس پر لازم ہے، اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک سکے تو اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے. ومن لم یستطع فبلسانہ، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہاتھ سے میں برائی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا، دنگا فساد ہوگا اور جو ہے سارا نظام معطل ہو کر رہ جائے گا، تو اگر اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں زبان استعمال کر سکتا ہوں تو فرمایا کہ اپنی زبان کا استعمال کر کے اس برائی کو روکے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور تیسرے درجے میں تو ہر آدمی آ سکتا ہے. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نہ اپنی زبان بھی استعمال کہیں نہیں کر سکتا، ایسا مجبور بے بس لاچار ہے کہ میں اپنے محکمے کے اندر لوگوں کے معاملات دیکھتا ہوں، رہا نہیں جاتا مجھ سے، اور جو ہے رشوت خوری کا بازار گرم ہے، بڑے معاملات ہو رہے ہیں، خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، میرے گھر کے اندر میں دیکھتا ہوں اولاد جوان ہے، خلاف شرع کام کر رہی ہے، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں زبان کے استعمال کروں. تو اب کیا درجہ ہے؟ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. جہاں زبان استعمال نہیں کر سکتا بندہ، مجبور ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، تو پھر اپنے دل میں تو کم از کم اس کو برا سمجھے. یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے. اور دل میں برائی کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس برائی کا خود حصہ نہ بنے، اس سے الگ ہو جائے. اور جو ہے جب دل میں آدمی کسی برائی کو برا سمجھے گا، ایک وقت آئے گا وہ زبان سے ظاہر کرے گا، اپنی اولاد سامنے اس کو کہے گا کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے. اولاد نافرمان بھی ہوگی تب بھی یہ زبان کا استعمال کرے گا، کسی نہ کسی موڑ پہ آ کر کہے گا ان کو. تو یہ 3 درجے بتا دیے ہیں کہ فرمایا آخر میں وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. اگر برائی کو دل میں بھی ہم برا سمجھ رہے ہیں نا تو یہ بھی ایمان کا حصہ، ایک درجہ ہمیں نصیب ہے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر برائی کو برائی ہی نہیں سمجھتے، بلکہ بس اوقات علیاذ باللہ برائیوں پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے گناہ کر کے فخر کر رہے ہوتے ہیں. کتنی بڑی یہ حماقت ہے. گناہ کر لینا گناہ ہے، لیکن گناہ پر فخر کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور جو ہے اس گناہ پر پکڑ بہت جلدی آتی ہے جب گناہ پر فخر. ہم کتنے ایسے لوگ ہیں، کسی کو دھوکہ دے دیا اور لوگوں میں دوستوں میں آ کر بڑے چرچے کرتے ہیں، خوشی خوشی بتا رہے ہوتے ہیں فلاں کو تو میں نے الو بنا دیا، حالانکہ الو تو خود بن گئے کہ لوگوں کے سامنے اللہ نے تو تیرے اس عیب پہ پردہ ڈالا تھا، تیرے اس گناہ پہ پردہ ڈالا تھا، تو نے خود ہی آ کر جو ہے لوگوں کے سامنے اپنا پردہ فاش کر دیا، لوگوں کو بتا دیا. پہلے تیرا گناہ پر صرف اللہ کی ذات گواہ تھی کہ تو یا جس کے ساتھ تو نے دھوکہ کیا وہ، لیکن اب دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر تو نے کتنے گواہ اپنے اس گناہ پر بنا لیے ہیں. اللہ کو یہ بات جو ہے وہ بالکل پسند نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے جو گناہ پر اصرار کرتے ہیں. اس لیے اگر گناہ ہو جائے تو اس کو جو ہے اللہ سے معافی مانگ لیں، اس پر اصرار نہ کریں، لوگوں کے سامنے تذکرے نہ کریں. تو فرمایا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنی ہے کہ یہ نہیں کہ بس اپنی نماز روزہ کریں اور گوشہ نشینی اختیار کریں، جو ہوتا رہے معاشرے میں، کوئی بات نہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ دین کی تعلیمات کا ہے جہاں کوئی برائی دیکھے اس کو روکیں، اپنا ہاتھ کا استعمال کریں یا زبان کا، یا کم از کم دل میں اس کو برا سمجھیں تو پھر ہی ہے. وگرنہ یاد رکھیں اگر ہم برائی کو نہیں روکیں گے تو پھر معاشرے میں وہ فساد برپا ہوگا کہ نیک لوگوں کی دعائیں بھی رد کر دی جائیں گی. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عام روٹین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ جب گھر میں تشریف لاتے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، اپنے غم پریشانیاں سب باہر رکھ کے آتے، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے، اور یہی سنت طریقہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، عجیب منظر تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، کسی سے کوئی بات نہیں کی، وضو فرمایا، سیدھے مسجد میں چلے گئے، اور منبر پر تشریف فرما ہوئے میں کھڑکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک بالکل ساتھ تھا، کھڑکی میں لگ کے سننے کھڑی ہوگی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک تھا. منبر پر تشریف لائے، لوگ جمع تھے، فرمایا کہ لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مطلب نیکی کا حکم کرتے رہو، برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہو. مبادہ وہ وقت آ جائے پھر تم اللہ سے دعا مانگو تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہو، اللہ سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے نہ اترے،
کیونکہ اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا پھر نیک لوگوں کی دعائیں بھی آسمانوں تک نہیں جائیں گی. اس لیے نیک لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے اپنی نیکی پر نہ لگے رہیں بلکہ معاشرے میں جہاں فساد ہو رہا ہے وہاں کوشش کریں اس فساد کو ختم کرنے کی. اپنی ذات سے شروع کریں, اپنے گھر والوں سے شروع کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا, قرآن کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو اپنے گھر سے ہم نے ابتدا کرنی ہے. جہاں برائی ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے روکنا ہے, اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے, نیکی پر کھڑا کرنا ہے اپنی اولادوں کو, خود بھی نیکی پہ کھڑا ہونا ہے, اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر کرنی ہے. یہ امتیازی شان ہے اس امت کا تو خاصہ ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, فرمایا کہ تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت قرار دیا گیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ وہ عظمت اور شان والا کام ہے جو اللہ نے انبیاء کے سپرد کیا تھا. تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے, برائی سے منع کرتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, آگے بعد قیامت تک کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام اللہ نے امت کے ذمہ لگا دیا کہ تمہارے اندر یہ نبیوں والا کام ہونا چاہیے. ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے, صرف مولویوں کا یہ کام نہیں ہے. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیہ, میری ایک بات بھی اگر تمہارے کانوں تک پہنچ چکی ہے تو اب وہ بات تمہارے ذمہ ہے کہ وہ آگے نسلوں تک منتقل کریں. اب آگے اپنے دوست احباب میں وہ بتائیں, نیکی کا حکم کریں, برائی سے منع کریں. ہر بندے کی ذمہ داری ہے. یہ انبیوں والا کام, انبیاء کرام والا کام جو ہے اللہ نے امت کے ذمہ لگایا ہے. تو ہر مسلمان پابند ہے اس بات کا کہ جہاں بھی برائی ہوتی دیکھے اپنے اختیار کے مطابق جتنی طاقت ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے, اس برائی کا خود حصہ نہ بنے, اور جہاں ضرورت پڑے وہاں نیکی کی بات کرے اور وہاں اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ یہ چھیڑ دے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو نبیوں والا کام تھا یہ. تو بچپن میں بچوں کو یہ تلقین کی جا رہی کہ بیٹا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا, برائی سے منع کرنا. ایسا فرد بن کے معاشرے میں رہنا ہے ہم نے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرے. ہمارا وجود سے لوگ نیکیاں پھوٹنی چاہیے, لوگ جو ہے مرغوب ہوں, نیکیوں کی طرف راغب ہوں. ہمارا وجود لوگوں کی نفرت کا باعث نہیں ہونا چاہیے بلکہ محبتوں کا باعث ہونا چاہیے. جہاں بھی ہم جائیں ہمارے اخلاق کی, ہمارے کردار کی خوشبو پھوٹتی چلی جائے. یہ ہے مسلمان صحیح معنوں میں کہ جس کے اخلاق, آپ رہنے دے سنتے ذرا بعد میں پڑھ لیں, اچھی بات نہیں ہے ایسے. تو جہاں بھی جائے ہمارے اخلاق سے وہ معاشرہ معطر ہوتا جائے. یہ ایک مسلمان ایسا ہم نے فرد بنانا ہے. اور اگر ہم لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں کریں گے, برائی سے منع نہیں کریں گے, بس اپنی عبادت میں لگے رہیں گے, تو یاد رکھیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو جا کر الٹ دو, اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. اور عام طور پر جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام, یہ دو فرشتے ہوتے تھے جو بستیوں کو الٹتے تھے, اللہ کا عذاب برپا کرتے تھے. فرشتے آئے, وہ بستی میں دیکھا کہ ایک آدمی اپنی خانقاہ اپنی عبادت میں بیٹھا, اللہ کی عبادت میں ایسا مگن ہے کہ اس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی. ایسا عبادت گزار آدمی. واپس چلے گئے, کیونکہ اللہ کا اصول ہے جہاں نیک لوگوں کی کثرت ہوتی ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا. عذاب وہاں پہ آتا ہے جہاں برائیوں کی کثرت ہو جائے اور جو ہے نیکی مانگ بڑھ جائے بالکل, وہاں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے, اللہ کی پکڑ آتی ہے. اللہ کا نظام بڑا غفور رحیم اللہ کی ذات ہے. اللہ رب العزت اگر کسی کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کر دے. ہمیشہ عذاب تب آتا ہے جب برائیاں زیادہ ہو جائیں اور نیکیاں بہت کم ہو جائیں. نیکی کی طرف رغبت نہ ہو, برائی زیادہ ہو جائے پھر عذاب آتا ہے. یا نیکی ختم ہو جائے برائی ہی برائی ہو. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب تک اس دروئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے, اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا. جب وہ بھی چلا گیا ہر طرف برائی ہی برائی ہوگی. ان پر جو قیامت کبریٰ قائم ہوگی ایسے لوگوں پر جو درندے قسم کے انسان ہوں گے. تو عرض کی فرشتے نے یا رب جلیل, وہاں تو ایک آدمی ایسا جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ اس کو نیچے رکھو, ساری بستی کو اس کے اوپر الٹ دو. ایسا آدمی تھا کہ لوگ برائیوں میں مبتلا تھے اور اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی
کبھی اس میں کے دل میں خیال نہیں آیا یار میں تو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہوں، معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، کبھی اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا نہیں ہوئی تو لہٰذا مجھے ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو نیچے رکھو، ساری بستی کو اس کے اوپر الٹ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف اپنی عبادت نماز روزہ کر لینا یہی کافی نہیں ہے انسان کے لیے، بلکہ انسان ہر فرد جو امتی ہے اس کے ذمہ ہے کہ جہاں بھی برائی ہوتی دیکھے احسن انداز میں اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ جہاں یہ ڈر ہو کہ یار میں بات کروں گا فساد پھیلے گا، تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، شریعت نے ہمیں وہ جو ڈنڈا سر میں مارنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اعتدال سکھایا، حکمت عملی سکھائی ہے۔ حکمت عملی کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ حق بات، حق نیت اور حق طریقے سے کہی جائے تو ضرور اثر رکھتی ہے، بات بھی حق ہو ہماری اور پھر حق نیت بھی خالص ہو، کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہ ہو، اس کا دکھ درد ہو، تڑپ ہو دل کے اندر، نیت خالص ہو، پھر احسن انداز میں اچھے طریقے سے وہ بات کہی جائے، خیال رکھا جائے کہیں میری بات سے اس کی وہ عزت و کارتاب نہیں ہو رہی، کہیں وہ جو ہے گلٹی فیل نہ کرے، کہیں اس کی وہ رسوائی نہ ہو رہی ہو۔ تنہائی میں اچھے طریقے سے آپ جو بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور اثر انداز ہوگی، وہ متاثر ہوگا۔ حضرات حسنین کریمین کی کیسی تربیت کی تھی، جنت کے شہزادے ہیں۔ ایک بزرگ کو دیکھا انہوں نے وضو صحیح نہیں فرما رہے تھے، سنت کے خلاف وضو کر رہے تھے، یہ نوجوان ہیں، اب انہوں نے دیکھا کہ یار ہم کس طرح ان بزرگوں سے بات کریں، یہ ہے حکمت عملی، ایسا کام کرنا کہ جس سے دوسرے کی رسوائی نہ ہو، وہ بات اس کو غلطی کا احساس بھی ہو جائے۔ انہوں نے بزرگوں سے کہا کہ آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ ہمارے نبی کی زندگی کو زیادہ جانتے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں اور آپ جہاں ہمارے وضو کو غور سے دیکھیں، جہاں ہمارے وضو میں کوئی کمی ہو آپ ہماری رہنمائی کر دیں۔ چچا جان آپ کے سامنے وضو کرتے، آپ ذرا ہمارا وضو تو چیک کر لیں، کیا ہمارا وضو ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ کیا انداز تھا تربیت کا، بڑوں کے سامنے بات کرنے کا۔ تو ان بزرگوں کے سامنے یہ جنت کے جو شہزادے ہیں، اللہ کے نبی کے پھول ہیں، انہوں نے وضو فرمایا، وہ دونوں نے وضو ظاہر ہے انہوں نے تو اللہ کے نبی کے گھرانے سے سیکھا، اللہ کے نبی سے، حضرت علی سے سیکھا وضو کرنا۔ تو وہ بزرگ جو تھے جب دیکھا کہ وضو بالکل سنت کے مطابق، تو ان کے میرے وضو کے اندر کچھ کوتاہیاں تھیں، بزرگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر آنے لگے بیٹو آپ کا وضو تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے میری اصلاح کر دی کہ میرا وضو غلط تھا، اب مجھے احساس ہو گیا ہے، میں نے بھی اپنی وہ غلطی درست کر لی۔ کوئی بات نہیں کی ان کو کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، یعنی طریقہ ایسا بنا لیا جائے تاکہ جو بڑا آدمی ہے اس کو بھی آدمی حق بات حق طریقے سے سمجھا سکے، سکھا سکے۔ اس طرح کی تربیت ہم نے اپنی اولاد کی کرنی ہے، اولاد کو ایسا جو ہے بنانا ہے کہ جہاں برائی ہوتی دیکھے اس کو منع کرے، اور ہمیشہ برائی آسان طریقے سے روکنی چاہیے، اس میں جو ہے زبردستی نہیں کرنی، اپنی اولاد کو خدمت گزار بنائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تہجد کے وقت اٹھتے، اور جو ہے انہوں نے یہ ڈیوٹی سنبھال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دن ایسا ہوا کہ پانی کا لوٹا بھر کر رکھا وضو کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک رکھی، سارا سامان جو ہے وہ وضو کا تیار کر کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج یہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہ کس نے سب کچھ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بچے تھے ابھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ان کو پاس بلایا اور ان کے لیے یہ دیکھیں خدمت، یہ خدمت کا جذبہ ہمیں اپنی اولاد کے اندر منتقل کرنا ہے۔ کوئی بزرگ ہے اس کی تعظیم ہم نے خود بتانی ہے۔ آج کوئی بزرگ ہمارے بچے کو کام کہہ دے تو ہم بزرگ کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، یہ تربیت نہیں ہے، بلکہ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت، جب خدا مل گیا تو جنت بھی اسی کی ہے۔ تو کس نے یہ کیا بتایا گیا، تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم علمہ التاویل، اے اللہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما۔ کیسی دعا کی قبولیت ہوئی کہ صحابہ کرام 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے بڑے مفسر قرآن بنے، اور کیا اللہ نے علم ان کو عطا فرمایا بچپنے کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لوگوں کی مجلس میں ان کو بھی بٹھاتے اور ان سے مشورے لیا کرتے تھے، یعنی یہ مقام و مرتبہ ان دعاؤں سے بہت بندہ بلندی پہ جاتا ہے۔ تو اولاد کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا، چھوٹی چھوٹی بات میں نیکی کی تلقین، گھروں کے اندر جو ہے یہ ماحول بنائیں، برائی سے منع کرنا، خود بھی نیک اعمال کریں، اولاد کو بھی نیک اعمال پر لگائیں،
تو ہمیں اپنی زندگیوں کو پہلے بدلنا ہوگا، انشاءاللہ اس کے اثرات پھر ہماری اولاد میں منتقل ہوگے۔ تو ہمارا بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ جہاں ضرورت پڑے نیکی کی بات پکڑیں، جہاں برائی ہوتی دیکھیں وہاں احسن طریقے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اس امت کی امتیازی شان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے